بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پاک گیریزن ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلے تمام لیکچرز اچھے طریقے سے آپ نے ریوائز کیے ہوں گے اور ہوم اسائنمنٹ بھی آپ نے لازمی طور پر کی ہوگی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، چیپٹر نمبر 1 ہمارا جاری ہے، جس کا آج ہم نے لیکچر نمبر 5 پڑھنا ہے. چیپٹر نمبر 1 جو کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے متعلق ہے کہ پاکستان بننے کی وجہ کیا تھی، پاکستان کیوں بنا، کس سوچ پر پاکستان بنا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان. علامہ محمد اقبال، جن کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، سب سے پہلے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا. علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے قصبہ سنبڑیال میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. پھر لاہور کالج سے ایم اے کرنے کے بعد برطانیہ چلے گئے. لندن سے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے سیاست میں حصہ لیا، شاعری کی، اور 21 اپریل 1938 تک کو آپ اس دنیا فانی سے چلے گئے. اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بے شمار کتابیں لکھی اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی. تو ڈاکٹر اقبال اپنے خیالات کا اظہار نظریہ پاکستان کے حوالے سے آج ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا انٹروڈکشن آف اقبال. اب ہے نظریہ. نمبر 1، نظریہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں ایز یو نو دیٹ آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، جو کہ 2 لفظوں آئیڈ اور آلوجی سے ماخوذ ہے، اور یہ فرانسیسی لفظ ہیں. اس کی اصطلاح جو نظریہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ عربی سے ماخوذ ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، نظریہ کا مطلب سیاسی تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر کوئی قوم چلتی ہے، جس پر کسی قوم کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. نظریہ ایک سوچ اور فکر اور فلسفے کا نام ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگے بڑھتے ہوئے نظریہ پاکستان اور اسلام دراصل ہم معنی ہی ہیں. قرآن اور سنت کے اصولوں پر قائم شدہ معاشرے کی تخلیق کا نام نظریہ پاکستان ہے، یعنی پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی ریاست ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے مقام پر 1930 میں مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، پنجاب، بنگال، شمال مغربی سرحدی علاقے، وہاں پر الگ مملکت بنا دی جائے. انہوں نے اپنی سپیچ میں الہ آباد میں 1930 میں سب سے پہلے باقاعدہ طور پر علاقوں کی نشاندہی کر کے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ ان کا خطبہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہوا تھا. یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس شارٹ کویسچنس بورڈ میں آ چکا ہے، پریویس بورڈز کے اندر دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ کے طور پر بھی آپ نے اس کو لازمی طور پر لکھنا ہے اپنی نوٹ بک کے اندر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر علامہ اقبال نے جدا گانا قوم کا تصور دیا. انہوں نے اپنے فرمودات کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ قومیں ہیں. ان کا رہنا سہنا، ان کا کھانا پینا، ان کی رسم و رواج، ان کی تہذیب و ثقافت، حتیٰ کہ پیدا ہونے سے دفنانے تک کے طریقہ کار، سب جو ہے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا الگ ہے. وطنیت کی مخالفت، علامہ محمد اقبال جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے بالکل بھی حامی نہیں تھے. انہوں نے وطنیت کی بھی مخالفت کی، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مطابق اسلام جو ہے وسیلہ ظفر ہے، یعنی اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے، نہ کہ مسلمانوں نے مذہب اسلام کو بچایا ہے. نظریہ پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال نے دعویٰ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، یہ تصدیق شدہ بات ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے حالات و واقعات سے، 100 سال اکٹھے رہنے سے
کہ مسلمان اور ہندو آپس میں گھل مل نہیں سکے، ایک نہیں ہو سکے، اور نہ ہی آگے یہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی بہتری اسی میں ہے کہ دونوں ممالک کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے علامہ محمد اقبال نے اپنا دعویٰ کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں ہے، جس طرح کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فرمودات میں وضاحت کی تھی کہ انڈیا جو ہے یہ ایک بر صغیر ہے، کسی ایک قوم کا ملک نہیں ہے، کسی ایک قوم کا وطن نہیں ہے، یہاں مختلف قومیں رہتی ہیں، کسی ایک کی یہ ملکیت نہیں رہا کرتا، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، تو لہٰذا اس کو انہوں نے سب کانٹیننٹ کا نام دیا تھا۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلم ملت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے وہ اپنے ان اشعار میں فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی ڈاکٹر اقبال ساری مسلمان قوم کو ایک ہونے کا درس دیتے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مغرب کی جو تقلید ہے وہ بالکل نہ کریں، بلکہ آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے اور آپ مشرقی روایات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، قوت مذہب سے مستقیم ہے جمعیت تیری۔ یعنی جو ہندوؤں کا نظام ہے، جو انگریزوں کا نظام ہے، جو مغرب کا معاشی نظام ہے، وہ ذات پات کا نظام ہے، اونچ نیچ کا نظام ہے، چھوت چھات کا نظام ہے، جبکہ اس کے برعکس جو مسلمانوں کا سسٹم ہے، جو مسلمانوں کا نظام ہے، وہ ایکویلٹی کا ہے، مساوات کا ہے، عدل و انصاف کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں نظام اکٹھے نہیں چل سکتے۔ رنگ و نسل کے بت انہوں نے اپنی مسلم قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ بھی یہ رنگ و نسل کے بت توڑ دیں، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، اونچ نیچ کو چھوڑ کر، امیری غریبی کو چھوڑ کر، فرقے بازی کو چھوڑ کر ایک قوم بن جاؤ، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو انہوں نے ایکویلٹی کا درس دیا، یونٹی کا درس دیا اپنی قوم سے اپنے شعر کی روشنی میں کہ یہاں پہ یہ مت سوچو کہ عرب والا بڑا مسلمان ہے، ترکی والا، ایران والا، افغانی، ان کا سارے ایک ہی ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کاشگر۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال آگے چل کے حرم کی پاسبانی کے لیے انہوں نے یہ شعر کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کاشگر، کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی ہیں اور ان کا مرکز ایک ہی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو مل جل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا جی ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا پوائنٹ آف ویو، نظریہ جو تھا علامہ محمد اقبال نے جو نظریہ پاکستان کی وضاحت کی اس کے بارے میں ڈیٹیل تھی تھوڑی بہت، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوم ورک جو ہے اس میں دو میجر تین میں نے اس پہ لکھ دیا ہوا ہے۔ نظریہ کی ڈیفینیشن ہے، نظریہ پاکستان کی ہے، خطبہ الہٰ ہے، اور مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے یہ تمام سوال پریویس بورڈز کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہائی لائٹ کریں گے، لکھیں گے اسائنمنٹ کے طور پر۔ شکریہ، خدا حافظ۔